دوستو، آج جس کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے کہانی سفر میں ہے۔ یہ ایک افسانوں کا مجموعہ ہے اور اس کی مصنف ہیں محترمہ سمینہ سید۔ وہ کہانی تو بہت، یعنی اس کی تاریخ کہانی کی اتنی پرانی ہے جتنا کہ انسان۔ جب ایک انسان اپنے دکھ سکھ میں دوسرے انسان کو شریک کرنا چاہا انسان نے، تو اسے زبان کا سہارا لینا پڑا، اور پھر قلم کی ایجاد نے زبان کی جگہ لے لی، اور خوب لی کہ زبان سے ادا شدہ لفظ سننے والا کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن لکھا ہوا لفظ تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں کہانی یا افسانے کی تاریخ بیان نہیں کروں گا، اس کیس پر بہت کچھ اور بہت اعلیٰ پیمانے پر لکھا جا چکا ہے، اس لیے افسانوں کی اس کتاب کی طرف آؤں گا جو حال ہی میں مجھے پڑھنے کو ملی ہے۔ اس میں کتاب میں جتنے بھی افسانے ہیں ان کا سب کا جو ہے وہ بیانیہ انداز ہے، لیکن کہیں کہیں کرداروں کا ڈوب کر مطالعہ کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں یہ افسانے۔ کہانی کے اس سفر میں سماجی اور معاشرتی زندگی کی جھلکیاں ہی نہیں، آج کا سارا سماج اور معاشرت نظر آتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی جیتی جاگتی تصویریں اور زندہ حقائق ہیں۔ ان کہانیوں میں معاشرتی رویوں کی ناہمواریوں کا کینوس خاصا وسیع نظر آتا ہے۔ زمانے کی ہوسناکی کا نشانہ بنا انسان اندر ہی اندر کہاں کہاں مرتا اور ٹوٹتا ہے، عزت اور شرافت کا بھرم رکھنے کے لیے وہ کن اذیتوں سے گزرتا ہے، اس سب کی ایک کبھی صورت ہے ان کہانیوں میں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگار خود بھی ان کہانیوں کا کوئی کردار ہے۔ ان افسانوں کے موضوعات میں گھر کے ماحول، تعلق داریوں، انسانی ہمدردی اور خلوص کے جذبوں کی بھی تفصیل ملتی ہے۔ عداوتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں جن کا رشتہ کہیں معاشی مسائل سے ہے تو کہیں سماجی بے راروی سے، ذمہ داریوں اور پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے گھر، متوسط طبقے کی خواتین اور ان کے مسائل، اور یہ سب کہانیاں جو ہیں یہ سب انہوں نے، محترمہ سمینہ سید نے بڑی فکری رو کے ساتھ سارے جو روزمرہ مشکلات ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر باندھی ہوئی ہیں۔ سمینہ سید اپنے ارد گرد میں ہر طرف قول و فعل میں تضاد دیکھتی ہیں، اور تو بے یقینی اور بد اعتمادی کے پھوٹتے سوتے انہیں کچھ سوچنے اور پھر کچھ اپنی سوچ کو تحریر میں ڈھالنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ اس کا کھلم کھلا اظہار بھی کرتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اس سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ کہانی لکھنے کے بعد نڈھال ضرور ہوتی ہوں گی۔ سماج میں ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں کا جنم تب ہوتا ہے جب ہر طرح کی صورتحال کو ہمارا اجتماعی طرز احساس قبول کرتا ہے۔ ایک افسانہ نگار یا ادیب اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ ایسی کہانیوں کی تخلیق میں پناہ ڈھونڈتا ہے جو اس مجموعے میں ہیں۔ سمینہ سید کی ان کہانیوں میں ان متضاد رویوں کی بازگشت بہت بلند آواز میں سنائی دیتی ہے جو ہمارے معاشرتی زندگی کو دیمک کی مانند چاٹ رہی ہیں۔ ان کہانیوں کا سماج جائے پناہ نہیں، جائے عبرت ہے۔ ان کہانیوں کے کردار تخیلاتی نہیں بلکہ اسی زمین سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت جلوہ گر ہیں۔ کہانیوں کی ڈکشن سادہ لیکن پر اثر ہے۔ اس میں کچھ کہانیاں جو ہیں، مثلا ہم کہاں کے سچے تھے، میں طاہرہ، دوغلی، ہاتھ میرے خالی، رنگ رسیا، افسانہ نگار کے شعور اور مشاہدے کی عکاس کہانیاں ہیں۔
گوٹے والا سوٹ اور خوشیاں ٹی سٹال اس مجموعے کی بہترین کہانیاں کہی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سمینہ سید نے اس سے پہلے ان کی ایک کتاب آئی تھی، افسانوں کا مجموعہ آیا تھا، اس کا نام تھا ردائے محبت، ردائے محبت، اور شاعری کا مجموعہ آیا تھا ہجر کا بہاؤ۔ انہوں نے ایک ناول بھی لکھ رکھا ہے، اور اس میں ایک ناولٹ بھی ہے جس کا نام ہے شام سے پہلے۔ تو اب وہ پنجابی کہانیاں جو ہیں وہ لکھنا شروع کی ہیں انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ جس وہ رفتار سے ان پنجابی کہانیوں کی طرف توجہ دے رہی ہیں، شاید کچھ دنوں میں ہم ان کے پنجابی کہانیوں کا جو ہے مجموعہ وہ بھی پڑھنے کو ملے ہمیں۔ اب میں خود افسانہ لکھنے کی مشق کر رہا ہوں، تاہم یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سمینہ سید کو اپنے اگلے افسانوی مجموعے کے لیے کچھ نئے موضوعات پر توجہ جو ہے وہ دینا چاہیے، اور تحریر میں کچھ مقصد، کچھ احتجاج کا عنصر شامل کرنا چاہیے، تاکہ وہ کہانی کے اس سفر میں ریگستان میں چلتے چلتے پانی کے سراب میں صحرا میں نہ بھٹک جائیں۔ وہ اپنے منفرد طرز تحریر اور طاقتور قلم سے ایسی کہانیاں تخلیق کر سکتی ہیں جو قاری کے لیے گواہی اور شہادت کا مقام رکھیں۔